بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مصب نیوز ٹی وی۔ مصب نیوز ٹی وی کی اس نئی ویڈیو میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ دوستو، پاکستان کی طرف سے گلگت بلتستان کو صوبے کی حیثیت دینے اور انتخابات کرانے پر انڈیا کا احتجاج سامنے آیا ہے۔ انڈیا کی حکومت نے پاکستان کی جانب سے گلگت بلتستان میں انتخابات کرانے اور اسے صوبے کی حیثیت دینے کی کوششوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اس علاقے یعنی گلگت بلتستان پر غیر قانونی قبضہ کر رہا ہے۔ انڈیا کی وزارت خارجہ نے منگل کے دن اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم رواں سال 15 نومبر کو گلگت بلتستان میں اسمبلی انتخابات کے اعلان کے بارے میں خبریں سن رہے ہیں اور ہم حکومت پاکستان کے اس اعلان کی مخالفت کرتے ہیں۔ انڈین حکومت کا دعویٰ ہے کہ جموں کشمیر، لداخ اور گلگت بلتستان کے علاقے 1947 میں طے پانے والے معاہدے کے تحت انڈیا کے حصے ہیں اور انڈیا ان علاقوں میں تبدیلیاں کرنے کی تمام کوششوں کی مخالفت کرتا ہے اور ایک بار پھر یہ ادا کرنا چاہتا ہے کہ پاکستان نے اس علاقے پر غیر قانونی قبضہ کیا ہوا ہے۔ اب یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ انڈیا یہ بات کہہ رہا ہے پاکستان سے کہ پاکستان نے غیر قانونی قبضہ کیا ہے گلگت بلتستان پر، جبکہ گلگت بلتستان کے عوام خود پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ وہ نہ صرف پاکستان کو اپنا ملک تسلیم کرتے ہیں بلکہ اس ملک کے لیے اپنی جانوں کی قربانی تک دینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے عوام کے دلوں میں انڈیا کے لیے نہ صرف غصہ بلکہ اس قدر شدید نفرت بھی ہے کہ اگر انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوتی ہے، وہ اس جنگ میں پاک آرمی کا نہ صرف ساتھ دیں گے بلکہ بھارت کی تباہی میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیں گے۔ اور دوسری طرف انڈیا جو پاکستان کو غیر قانونی قبضے کا کہہ رہا ہے، وہ خود جموں کشمیر میں 11 لاکھ فوج کے ذریعے نہ صرف غیر قانونی طور پر قابض ہے بلکہ ریاستی دہشت گردی کے ذریعے کشمیری عوام کا قتل عام کر رہا ہے، کشمیریوں کے حقوق کو نہ صرف بری طرح سے پامال کر رہا ہے بلکہ کشمیریوں کو ان کے بنیادی حق، مذہبی اور سیاسی حقوق سے بھی محروم کر رہا ہے۔ کشمیریوں کا قتل عام کر کے انڈیا پوری دنیا کی لعنت کا طوق اپنے گلے میں سجائے دنیا بھر میں ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔ کشمیری نوجوان نہتے ہو کر بھی بھارتی ریاستی دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں، پاکستانی پرچم لہرائے جا رہے ہیں، پاکستان زندہ باد کے نعرے پورے سری نگر میں گونج رہے ہیں، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے کہ نعرہ سن کر انڈین آرمی اپنے ہاتھ اپنے کانوں پہ رکھنے کے لیے مجبور ہو رہے ہیں۔ کشمیر میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی انڈین آرمی کو پتھر مار رہے ہیں، جبکہ گلگت بلتستان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد رہے 16 ستمبر کو اسلام آباد میں گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے صحافیوں کے ایک وفد سے ملاقات کے دوران کشمیر اور گلگت بلتستان کے امور کے وزیر علی امین گنڈاپور نے یہ خبر بریک کی تھی کہ تمام فریقین کی مشاورت کے بعد حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کو مکمل آئینی حقوق اور پارلیمنٹ میں نمائندگی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے صوبے کا درجہ دے دیا جائے۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی گلگت بلتستان میں انتخابات کرانے کی منظوری دی تھی، اور اب انڈیا کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے ایسے اقدامات نہ تو متحدہ ریاست جموں کشمیر اور لداخ پر پاکستان کی غیر قانونی قبضے کو چھپا سکتے ہیں بلکہ یہ اقدامات دراصل دکھاوا ہے تاکہ یہاں کیے جانے والے غیر قانونی قبضے کی پردہ پوشی کی جائے۔ تاریخی طور پر اگر دیکھا جائے تو گلگت بلتستان ریاست جموں کشمیر کا حصہ تھا، لیکن سن 1948 میں مقامی لوگوں کی مدد سے یہ پاکستان کے زیر کنٹرول آ گیا۔ تقریباً 15 لاکھ آبادی کا یہ خطہ اپنے دیو ملائی حسن، برف پوش پہاڑوں، خوبصورت وادیوں اور پھلوں سے لدے باغوں کی وجہ سے کسی جنت سے کم نہیں، لیکن حسن کے ساتھ اس علاقے کی جغرافیائی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کی سرحدیں چین، انڈیا، تاجکستان اور پاکستان سے ملتی ہیں، جن میں سے 3 ملک ایٹمی طاقت ہیں۔ گلگت بلتستان چین پاکستان اقتصادی راہداری کا دروازہ ہے۔ یہاں پاکستان کی جانب سے صوبائی نظام تو نافذ کیا گیا ہے، جیسا کہ یہاں کا اپنا گورنر اور وزیر اعلیٰ ہے، لیکن قانونی اعتبار سے اس علاقے کو پاکستان میں وہ آئینی حقوق حاصل نہیں جو ملک کے دوسرے صوبوں کو حاصل ہیں۔ پہلے یہاں پر اسٹیٹ سبجیکٹ رول نام کا قانون نافذ تھا، جس کے تحت یہاں مقامی لوگوں کو ہی سرکاری ملازمتیں کرنے، سیاسی عہدے رکھنے اور جائیدادیں خریدنے کا حق حاصل تھا، لیکن 70 کی دہائی میں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں اسے ختم کر دیا گیا۔
اس کے بعد یہاں مختلف قوانین کے تحت نظام چلایا جاتا رہا، لیکن مقامی لوگوں کا ہمیشہ سے ہی مطالبہ رہا ہے کہ پاکستان باقاعدہ طور پر گلگت بلتستان کے ساتھ الحاق کر کے اسے مستقل طور پر پاکستان میں ضم کرے۔ اب پاکستانی حکومت کی جانب سے گلگت بلتستان کو نیا عبوری صوبہ بنانے کا اشارہ تو دیا جا رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ گلگت بلتستان کا صوبہ کس حد تک باقی 4 صوبوں کی طرح ہوگا اور کس حد تک اس کی حیثیت کو مختلف رکھا جائے گا۔ سیاسی اور سلامتی امور کے ماہر ڈاکٹر حسن عسکری رضوی کے مطابق اس وقت گلگت بلتستان پاکستان کی سلامتی کے لیے اہم ترین بن چکا ہے۔ گلگت بلتستان کو پاکستان میں ضم کرنے کا فیصلہ ملک کی سلامتی مفادات کے پیش نظر کیا جا رہا ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ سی پیک کے راستے کو محفوظ کیا جائے اور اس حوالے سے ضروری ہے کہ مقامی لوگوں کے تحفظات کا ازالہ ہو اور اس علاقے پر سے سیاسی غیر یقینی کی کیفیت کو دور کیا جائے۔ پاکستان کی وزارت داخلہ گلگت بلتستان کی حکومت سے صوبے میں چین پاکستان راہداری کے حوالے سے جاری منصوبوں کی سیکیورٹی کو مزید سخت کرنے کے لیے کہا ہے۔ اس ضمن میں وزارت داخلہ نے حکم نامہ جاری کرتے ہوئے گلگت بلتستان کی حکومت کو سیکیورٹی سخت کرنے کی تائید کی ہے۔ نامہ نگار شہزاد ملک کے مطابق اس تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ بعض ملک دشمن خفیہ ادارے، جن میں بدنام زمانہ دہشت گرد انڈیا کی خفیہ ایجنسی را اور افغانستان کی NDS شامل ہیں، گلگت بلتستان میں سی پیک کے حوالے سے جاری منصوبوں کو نقصان پہنچانے کی مبینہ منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ گلگت بلتستان پولیس نے 2 روز قبل مبینہ انڈین جاسوس گرفتار کیے ہیں۔ ان سے انڈین کرنسی، موبائل، انڈین شہریت اور جاسوسی کے چند آلات برآمد کیے ہیں۔ گلگت پولیس کے مطابق دونوں مبینہ جاسوسوں پہ سیکیورٹی ایکٹ کی دفعات کے تحت مقدمات قائم کر دیے گئے ہیں۔ پولیس نے دونوں افراد کی شناخت نور احمد وانی اور فیروز احمد لون کے ناموں سے ظاہر کی ہے۔ گلگت بلتستان کی حکومت کے ترجمان فیض اللہ فراق کا کہنا ہے کہ ان مبینہ جاسوسوں کو سرحد پر حفاظتی مامور سیکیورٹی اہلکاروں نے گرفتار کیا جب وہ مبینہ طور پر استور شہر کے قریب لائن آف کنٹرول عبور کر رہے تھے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ گرفتار ہونے والوں نے پاکستانی تحقیقاتی اداروں کو بتایا ہے کہ انہیں انڈین خفیہ ایجنسی را نے زبردستی پاکستان میں داخل کیا ہے۔ فیض اللہ فراق نے مزید دعویٰ کیا کہ ان مبینہ جاسوسوں کو کہا گیا تھا کہ وہ پاکستانی فوج کے ساتھ رابطہ کریں اور پاکستانی فوج سے کہیں کہ وہ انڈیا کے خلاف مسلح جد و جہد کرنا چاہتے ہیں، رابطے پیدا کر کے پاکستانی فوج اور پھر گلگت بلتستان کے حوالے سے معلومات را سے شیئر کریں۔ گزشتہ روز گلگت بلتستان نے گرفتار ہونے والے دونوں افراد کو میڈیا کے سامنے پیش کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے گرفتار ہونے والے فیروز احمد لون کا کہنا تھا کہ وہ ایک مزدور ہے۔ را کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس مشن کو مکمل کرنے کے بعد 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے، جبکہ اسی سلسلے میں 1 لاکھ روپیہ انہیں ایڈوانس میں بھی دیا گیا ہے۔